ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ مجوزہ آئینی ترمیم میں چیف جسٹس کی تقرری حکومت کی جانب سے کرنے کی تجویز ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ماہر قانون شہزاد شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کے وقت کا۔ کہیے گا جو اس وقت آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہیں اور سیاسی طور پر جو صورتحال ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، آئینی ترمیم کا جو بل ہے ابھی تک ریٹن فارم میں یہ کسی کو دستیاب نہیں، اور یہ جتنی باتیں ہیں ہم آپ ہی سے سن رہے ہیں، میڈیا سے جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے۔ بہرحال اس پر کمنٹ ہمارا یہ ہے کہ چیف جسٹس ابھی تک تو آئینی طور پر جو سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنا۔ اب اس میں ترمیم، آئین میں ترمیم کا اختیار ہم پارلیمان کا تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کو بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ آئینی ترمیم کا مجوزہ بل جو ہے یہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس پر کامنٹ بھی کریں گے، اور اگر ہم نے یہ فیل کیا سپریم کورٹ بار نے کہ یہ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی مترادف ہے تو ہم اس کو رجسٹ بھی کریں۔ اچھا، ماہر قانون صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو موجودہ سسٹم ہے، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ آئین سے متصادم نہیں ہونا چاہیے، اور جو سسٹم ابھی چل رہا ہے اس میں کیا کوئی جھول ہے کہ حکومت کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ترامیم کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، وہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل کے اوپر پرپزز لکھے ہوں گے اس میں ظاہر ہے یہ سیکنڈ گیسنگ کہ حکومت اس کو کیا سمجھتی ہے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ جہاں تک ہم سن رہے تھے وہ یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جا رہی ہے، جو میری انفارمیشن کے مطابق 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس میں تمام جو ہمارے مستند پولیٹیشینز تھے انہوں نے اس پر اتفاق کیا۔ اس حد تک تو ہم نے سن رکھا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جا رہی ہے، which will of course not interfere in the سپریم کورٹس working۔ لیکن اب یہ جب بل سامنے آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ کون سی اختیارات جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں اور کون سے اختیارات سپریم کورٹ کے پاس رکھتے ہیں۔ اچھا شہزاد شوکت صاحب، جس طرح جو ابھی ڈیٹیل سامنے آئی، میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں کہ ایک سپریم کورٹ میں الگ آئینی عدالت بنانے کی تجویز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئینی عدالت کے جو 4 ججز ہوں گے ان کا تعین بھی حکومت کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس کا بھی معاملہ ہوگا ان کی تقرری کا، وہ بھی 5 ججز میں سے حکومت ہی طے کرے گی۔ جو موٹے موٹے ابھی سامنے آئے ہیں پوائنٹس وہ یہی ہیں۔ یہ میرا خیال ہے شاید پہلی اپوائنٹمنٹس کے لیے ہوگا، اس کے بعد وہ بھی جو ہے جوڈیشل کمیشن کے تھرو ہی روٹ ہوں گے، کیونکہ پہلی دفعہ تو ظاہر ہے اپوائنٹمنٹس جوڈیشل کمیشن کا وجود آئے گا جب چیف جسٹس اگر بنائی جاتی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو اس کے اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کریں گے۔ اس وقت تک تو یہ پاسبلٹی ہے کہ فرسٹ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ حکومت کر سکے، لیکن اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ جوڈیشل کمیشن کے علاوہ کوئی اپوائنٹمنٹس ہو سکیں۔ اچھا، کہیے گا کہ کیا پاکستان میں اگر بات کی جائے تو عدلیہ نے آئین کی بالادستی کو قائم کرنے میں کامیاب انقلاب برپا کیا، یا اب بھی ادارہ جاتی کمزوریاں موجود ہیں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ از دا لاسٹ ہوپ فار ایوری ون، اور جہاں پر بھی آئین سے انحراف ہوتا ہے سپریم کورٹ آبویسلی آئین کے جو حکومتوں کو اور ان کو آئینی طریقے پر چلنے کا پابند کرتی ہے۔ اور اب اس پر میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں، پھر وہی بات ہے کہ یہ بل ہمارے سامنے ان کو لے آنا چاہیے اب، تاکہ ہم اس پہ کو فیئر کامنٹ کر سکیں۔ ابھی تک تو یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے اور ابھی تک کسی کو سند کے ساتھ نہیں پتا کہ کیا امینڈمنٹس آئے۔ شہزاد صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ کابینہ ممبران جو ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بھی ان ترامیم کے بارے میں فی الحال نہیں پتا، لیکن جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے آپ کا پوائنٹ بھی جاننا چاہوں گا تقرری کے حوالے سے، جو خاص طور پہ چیف جسٹس کی تقرری کا معاملہ ہے۔ ابھی جو معاملہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے سینیورٹی کے بیس پہ، تو آپ کے نقطۂ نظر میں کون سا بہتر ہے، سینیورٹی کے بیس پہ تقرر ہونا چاہیے یا پھر حکومت کو تقرر کرنا چاہیے کسی بھی جج کو چن کے؟ باقی تمام جتنی ہائی کورٹس ہیں وہاں پر سینیورٹی از ون آف دا ریلیونٹ فیکٹر۔ آئین پاکستان میں جو چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری ہے اس کے لیے سینیورٹی از دی اونلی پرنسپل۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے اس شق کو جو ہے کے ساتھ بڑی سوچ بچار کے بعد اس میں اگر خدا نخواستہ کو انٹرفیئر کرنا ہے تو اس پر کو سوچ بچار ہونا چاہیے، اس پر کو سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے، وکلا تنظیموں کو اس پہ آن بورڈ لیا جانا چاہیے۔ اب آئی اگین سے دیٹ بیکاز آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اس قسم کی کوئی شک زیر تجویز ہے،
मेरे ख्याल में तो ये था कि जो मुझे समझ में आया था कि कोई जजेस की ना तो उम्र बढ़ाई जा रही है, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री में कोई शायद कोई टिंकर उसके साथ किया जा रहा है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है। हम उसको इसलिए समझते हैं कि शायद वो एक मुनासिब कदम होगा अगर हम उसकी माहियत को देख सकें किसी तरीके से। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट पर जितना प्रेशर आया हुआ है पॉलिटिकल केसेस की वजह से, आम आदमी के केस जो है उस पर बहुत शदीद असरात पड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी पिछले 1 साल में 5000 केसेस से बढ़ गई है, और वो बहुत सारा वक्त हम देखें 2-2 माह एक ही केस में फुल कोर्ट बैठी रहती है, और जो एक आम आदमी अपना केस लेकर घूम रहा है वो 20-20, 30-30 साल ख्वार होता रहता है इस वक्त। अच्छा शहजाद साहब, कहिएगा कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम की खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए आप क्या समझते हैं, कौन सी आईनी तरमीम जो हैं वो नागुज़ीर हैं? देखिए, मैं तो किसी भी आईनी तरमीम को नागुज़ीर नहीं समझता। पहली बात तो ये है कि ये बड़ी सोच विचार के बाद दखल दिया जाना चाहिए। जो एक करंट वर्किंग सिचुएशन है, इस पर तमाम हमारी पार्लियामान ने इत्तेफाक किया हुआ है। अगर कोई बहुत ही ऐसी सूरत हाल बन चुकी है तो उसमें भी, लेकिन मेरा फिर ये ख्याल है कि इसको कंसल्टेटिव प्रोसेस को ऑन बोर्ड किया जाए और हम सबको ऑन बोर्ड लेकर फिर ये तरमीम की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत साहब आपके वक्त का।